مفتی محمد جنید صاحب نے آپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور آپ نے سماعت کیا۔ سنانے کے لیے رات بھر ہم سناتے رہیں اور آپ سنتے رہیں، لیکن سننے کے بعد اگر عمل نہ کریں تو یہ صرف رسم تو ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر ہو، 2 اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر ہو۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی معروف و مشہور آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ اے پروردگار کیوں نہ چلے؟ حکم ہوتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم 10 دن موبائل چلا لیں تو انسان کہتا ہے میری عادت ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت کا اتنا مبارک مہینہ ہم اور آپ کے درمیان سے جدا ہوا، رمضان المبارک، پورے مہینے ہم نے روزے بھی رکھے، قرآن بھی پڑھا، اچھے بیان بھی سنے، اچھی نصیحتیں بھی سنی، لیکن آپ دیکھیں مسجدوں کے حال رمضان میں کیا تھا اور اب کیا ہے۔ آپ عشاء کی نماز میں جا کر کے دیکھیں، فجر کی نماز میں جا کر آپ دیکھیں حالات کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو 2 گھنٹے بھی بھوکا نہیں رکھ سکتی، اور اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ کبھی ہم نے غور کیا اس پر کہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہم بھوکے رہتے؟ جو 70 ماہوں سے زیادہ رب ہم سے پیار کرتا، آخر وہ ہمیں بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اس لیے کہ ہمارا جو نفس ہے، جو نفس امارہ، جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، انسان کے 2 دشمن ہیں۔ ایک تو اللہ نے فرما دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن ہے ہمارا نفس ہے، جس کی آج ہم پیروی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول آپ دیکھیں، ہم خود اپنا ماحول دیکھیں۔ آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں اور اپنے آپ بات کو سمیٹتا ہوا میں اپنے آپ کو گفتگو کو اپنی ختم کر رہا ہوں۔ سب عقل والے لوگ ہیں، عاقل لوگ ہیں۔ گھر میں ہم اگر اے سی لگا لیں اور گھر کی ونڈو، گھر کی کھڑکیاں، گھر کا دروازہ ہم بند نہ کریں، بتائیں کمرہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ کار ہم چلا رہے ہیں، اگر کار کی کھڑکیاں ہم کھول دیں، شیشے کھول دیں، تو کیا کار میں کولنگ ٹھنڈک ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ کار کی کھڑکیوں کو، اگر کار میں ہم ٹھنڈک چاہتے ہیں تو اس کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو بند کرنا ہوگا۔ اسی لیے اگر ہمیں نیک بننا ہے، اگر اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے، تو حضرات محترم اپنی زندگی میں جو ہمارے گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، گناہ یعنی بغض اور حسد کی جو کھڑکیاں ہمارے اندر کھلی ہوئی ہیں، حسد کی جو کھڑکیاں ہمارے اندر کھلی ہوئی ہیں، گناہوں کی جو کھڑکیاں ہمارے اندر کھلی ہوئی ہیں، ہمیں ان کو بند کرنا ہوگا، تب ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی قید کر دیا۔ کتنی مبارک عبادت ہے روزہ، کہ اگر ہم حج کریں ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، اگر ہم زکوٰۃ دیں اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے، اگر کسی کی ہم مدد کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب جس کو رب ہی مل جائے تو اسے کس چیز کی کمی ہے؟
آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سن تو رہے ہیں، لیکن حضرت نے جو بتایا آپ کو کہ ہمارا ایک ذہن ایسا بن چکا ہے کہ داڑھی رکھنا سوچ لیا کہ اب یہ مولاناؤں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی مولانا داڑھی کتروا دے تو 1000 لوگ چرچے کرنے لگتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، آقا کی حدیث کا جو حکم ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ہاں پڑھے لکھوں کو بچنا چاہیے، احتیاط زیادہ کرنا چاہیے، لیکن حکم تو سب کے لیے برابر ہے۔ آپ دیکھیں جب تک ہم اپنے اندر گناہ کی، حسد کی، بغض کی، کینے کی، ان چیزوں کی جو ہمارے اندر جو کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، جب تک ہم ان کو بند نہ کریں گے تب تک ہمارے اندر کولنگ نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نمازیں برابر پڑھ رہے ہیں، معاذ اللہ اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرما دیا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا، اور اللہ نے فرما دیا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن ہم رک کیوں نہیں رہے؟ تو پتہ چلا جو ہماری اندر کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں ان کو ہمیں پہلے بند کرنا ہوگا۔ ہمارے اندر جو ایک دوسرے سے حسد، اور خاص کر علماء کی ناقدری، اپنے اماموں کی ناقدری، اپنے اماموں کی، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمیں اور آپ کو یہ بہت ضروری اس کو سمجھنا ہوگا اپنے امام کی اور خاص کر اپنے علماء کی، کیونکہ اگر جو انسان علماء سے بغض اور حسد اور ان سے دشمنی رکھتا ہے تو فرمایا گیا کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے، اور دوسری چیز کہ 7 پشتوں تک اس کے خاندان میں کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ اندر غور کریں، ہم خاص کر، اور اپنا اخلاق، اپنے کردار ایسے بنائیں کہ دوسرا آتے ہوئے دیکھنے کے بعد ہمیں کہہ دے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے اندر کولنگ کی ضرورت ہے، اپنے اندر ٹھنڈک کی ضرورت ہے، اپنے اندر بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ پچھلے رمضان میں یا اب تک جتنے رمضان یا جتنی عبادتیں ہم نے کری ہیں، ہمارے اندر بدلاؤ کتنا آیا، ہمارے اندر چینجنگ کتنی آئی۔ اگر چینجنگ ہمیں اپنے آپ کا خبر نہیں ہے، اپنے آپ کی ہمیں فکر نہیں ہے، تو حضرات زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، سانس و سانس نہیں بلکہ ہر منٹ پہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے، سچ سننے، سچ پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو چار